کل رات 10 بجے مجھے ایک کال آئی، میرے دوست تھے اور انہوں نے اپنا ایک کوئی فیملی کا ڈسپیوٹ مجھ سے ڈسکس کیا۔ وہ ڈسپیوٹ کی جو کرکس ہے وہ ہم آپ کو گوش گزار کر رہے ہیں۔ بڑی اہم بات ہے کہ فیملی کیسز بہت زیادہ فائل ہو رہے ہیں۔ اگر آپ کو اتفاق ہو فیملی کورٹ جانے کا تو فیملی کورٹ میں بہت رش لگا ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں عدم برداشت کی وجہ سے اتنی لیٹیگیشن بڑھ گئی ہے کہ ڈائیورس، مینٹیننس، بچوں کی حوالگی کے ایشوز بہت زیادہ عدالتوں میں زیر سماعت ہیں۔ تو اس کی بابت آپ کو آگاہی بھی اسی حوالے سے ضروری ہے۔ اگر کسی کو کوئی فیملی کیس کے حوالے سے کسی کی بچی، بیٹی یا بہن کوئی ایسی سٹیٹمنٹ دے دیتی ہے، جیسے فار ایگزامپل کوئی ڈسپیوٹ ارائز ہو گیا، ڈائیورس تک بات پہنچ گئی، طلاق تک بات پہنچ گئی، پرے پنچایت بیٹھی ہے، فیملی بیٹھے ہے، خاندان بیٹھا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم طلاق دینے کو تیار ہیں، سامان جہیز بھی آپ اپنا اٹھا کے لے جائیں، لیکن آپ بچے ہمیں لکھ کے دے دیں۔ یا دوسری بات کہ بچے آپ لے جائیں تو خرچہ آپ یہ لکھ دیں کہ خرچہ باپ سے آپ کبھی نہیں لیں گے۔ یہ دونوں معاہدات اگر آپ لکھ بھی دیں، کسی بھی حالات میں لکھ دیں، کوئی بھی گواہ ہو، تو یہ قانونی طور پر امپلیمنٹ نہیں ہو سکتے۔ ان کی پابندی آپ کے ذمے نہیں ہے۔ یہ انلیگل ایگریمنٹ ہے، یہ انلیگل سیٹلمنٹس ہیں۔ کیسے کہ کوئی بھی ایگریمنٹ جو انگیس دی لا ہوگا، جو قانون کے خلاف ہوگا، وہ سسٹینیبل نہیں ہے، اس کی قانون میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ بچے جو ہیں، بچے ماں کا حق ہے، بچوں سے ملاقات باپ کا حق ہے، بچوں کی مینٹیننس باپ کی ذمہ داری ہے، بچوں کی پرورش ماں کی ذمہ داری ہے۔ اگر ان سے آپ وڈرا کر جاتے ہیں، کوئی ایسا ایگریمنٹ جیسے آپ لکھ دیں، فار ایگزامپل نکاح نامہ ہوتا ہے، تو اس نکاح نامے میں آپ لکھ دیتے ہیں کہ جی اگر دلہا نے دلہن کو طلاق دی تو وہ اتنے لاکھ روپیہ بطور جرمانہ ادا کرے گا، تو یہ غیر قانونی ہے۔ کوئی بھی ایسی ریسٹرکشن جو لا میں اجازت نہیں ہے، اگر آپ لگا دیتے ہیں، آپ کوئی ایگریمنٹ کر لیتے ہیں کہ جی فلاں بندہ میرے سے، ہم دونوں مل کے کاروبار کرنے لگے ہیں، تو بھئی آپ نے مجھے 3 کلو فیم ہر ہفتے دینی ہے، تو اس کے عوض میں آپ کو اتنے پیسے دوں گا۔ تو اگر وہ آپ کو فیم نہیں ڈیلیور کرتا تو کیا آپ عدالت میں جا کے کیس کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ ہمارا ایگریمنٹ تھا؟ ایگریمنٹ تو ایگریمنٹ ہوتا ہے نا، میں نے اس کو پیسے بھی دے دیے ہیں، ایڈوانس میں بھی دے دیے ہیں، ہماری لکھت بھی ہے اور اس میں گواہ بھی موجود ہے۔ کیونکہ یہ غیر قانونی عمل ہے، قانون اس کی اجازت نہیں دیتا۔ قانون آپ کو کوئی بھی منشیات ہیں یا کوئی بھی ایسی چیزیں جو پروہیبٹڈ ہیں، اس پہ اگر آپ نے کوئی ایگریمنٹ کر لیا تو اس کے ایگریمنٹ کے نفاذ کے لیے آپ عدالتوں میں نہیں جا سکتے۔ تو فیملی کیسز میں بھی اسی طرح ہے کہ آپ اگر ایگریمنٹ کر لیتے ہیں، فار ایگزامپل کہ جناب میں آپ کو اتنے سال آپ کی خدمت کروں گا اور اتنے پیسے آپ مجھے دیں گے، اگر آپ اتنے سال شادی نہیں کریں گے، اگر آپ نے شادی کی تو آپ کو اتنا جرمانہ دینا پڑے گا۔ تو ایسے کوئی بھی ایگریمنٹ، شادی آپ کا حق ہے، یہ آپ کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں، تو اگر فنڈامنٹل رائٹس کو آپ نے کسی ایگریمنٹ کے ذریعے انفرنج کر دیا تو ایگریمنٹ وہ انلیگل ہو جائے گا۔ تو آپ نے یا کسی کی بہن نے یا بیٹی نے کسی بھی سرکمسٹانسز میں آ کے بچوں کا لکھ دیا، اور لیکن وہ سبسیکوینٹلی بعد ازاں اس کے لیے مشکلات ہوتی ہیں، وہ بچوں کی کسٹڈی لینا چاہتی ہے یا بچوں کا خرچہ لینا چاہتی ہے، جب کہ اس نے پہلے لکھ کے دے دیا ہوا ہے کہ میں خرچہ بھی نہیں لوں گی یا بچے نہیں اپنی کسٹڈی میں مانگوں گی، آپ وہ کیس کر سکتے ہیں۔ آپ نے جو پہلے لکھ کے دیا ہے وہ آپ کے راہ میں رکاوٹ نہیں آ سکتا، کیونکہ جو آپ نے پہلے لکھ دیا وہ غیر قانونی ہے۔ اب جو کیس میں نے جس سے یہ بات شروع ہوئی تو بات آگے لمبی چلتی گئی، بات یہ شروع ہوئی کہ وہ محترمہ جو بیٹی تھی وہ ابھی ہسبینڈ کے گھر ہی رہ رہی تھی، تو ہسبینڈ نے فراڈولنٹلی کیا کیا، اس نے 2 کام کیے۔ ایک تو اس نے سوٹ فار ڈیزولیشن آف میرج آن دی بیسس آف خلا کا مقدمہ دائر کروا دیا
اپنی جو موجودہ بیوی ہے اس کی طرف سے، جبکہ وہ ابھی بھی اس کے ساتھ رہ رہی ہے، اور اس دعوے میں لکھا کہ جو بچے ہیں میں اپنی رضامندی سے اپنے ہسبینڈ کو دے رہی ہوں، بچوں کا میں تقاضا نہیں کروں گی، ہماری ناچاکی ہو گئی ہے، ہم حدود اللہ میں نہیں رہ سکتے، لہٰذا ہمیں خلا کی بیس پہ علیحدگی دے دی جائے۔ اس میں حق مہر بھی تھا، اس میں جو حق مہر تھا، اب یہ ایک عام سٹوری ہے اور یہ لا بھی ہے کہ اگر آپ نے خلا مانگی تو آپ نے حق مہر اگر آلریڈی لے لیا ہوا ہے تو آپ کو واپس کرنا پڑے گا، اگر آپ نے ابھی تک نہیں لیا تو وہ آپ کو چھوڑنا پڑے گا۔ لیکن اس میں ایک بہت بڑی ججمنٹ آنریبل سپریم کورٹ کی آج ہی میری نظر سے گزری، بہت بڑی ججمنٹ ہے، بہت اس میں غور کر کے آنریبل سپریم کورٹ نے ایک پوائنٹ نکالا ہے کہ اگر حالات ایسے ہو جائیں کہ جو بچی ہے، جو وائف ہے، ان حالات کی بھینٹ چڑھ کے، اس مجبوری میں، اس ظلم کی وجہ سے، اس تنگی کی وجہ سے اگر وہ کیس کرتی ہے اور اس میں اس کی اپنی آزاد رضامندی شامل نہیں ہے، حالات ہی اتنے اس کے لیے تنگ کر دیے گئے ہیں، اس کو مارا جا رہا ہے، اس کو پیٹا جا رہا ہے، اس کو خرچہ نہیں دیا جا رہا، اسے تذلیل کی جا رہی ہے، یہ سارے معاملات ہیں، اگر اس کے ساتھ اس طرح کی کوئی زیادتی ہو رہی ہے اور اس بیس پہ وہ خلا کلیم کر لیتی ہے، تو آنریبل سپریم کورٹ کی لیٹسٹ ججمنٹ ہے، آنریبل سپریم کورٹ نے کہا ایسے حالات میں اگر اس نے حق مہر آلریڈی لے لیا ہے تو وہ واپس نہیں کرے گی، اور اگر اس نے نہیں لیا تو وہ انٹائٹلڈ ہے، وہ لینے کی پابند ہے، اس کا حق ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ کو اس طرح کے کسی بھی مسئلے کا سامنا ہو تو آپ نے کسی بھی قانونی ماہر سے مشورہ لے کے کوئی قدم اٹھانا ہے۔ جیسے آپ لکھ کے اکثر ہی آ جاتے ہیں کہ ہم نے سارا سامان جہیز لے لیا، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جی اس وقت تو صرف ہم نے جو 50% لیا تھا، لیکن حالات ایسے تھے ہمیں لکھ کے دینا پڑا۔ یہ جو لکھت ہے یہ آپ کے سامنے آئے گی، یہ جو تحریر ہے یہ آپ کے سامنے آئے گی، کیونکہ یہ قانونی سی بات ہے کہ سامان جہیز ہے، وہ لے جاتے ہوئے آپ ایگری کر رہے ہیں کہ جی ہم نے سارا ریسیو کر لیا، لیکن اگر آپ اسی ایگریمنٹ میں یہ لکھ دیں کہ بچے ہم نے حوالے باپ کے کر دیے ہیں، اب اس سے ملاقات بھی نہیں ماں کرے گی یا اس کی کسٹڈی بھی نہیں مانگے گی، تو یہ غیر قانونی ہے۔ جو اس بچوں کی ماں ہے اس کے باپ نے لکھ کے دیا ہو یا بچوں کی ماں کے بھائی نے لکھ کے دیا ہو تو یہ غیر قانونی ہے۔ تو یہ بہت باریک اور لطیف چیزیں ہیں، ان سے آپ کو آگاہی ضروری ہے۔ تو مزید اس طرح کی جو انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے قانون لائن کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو دیکھیں۔ فیملی لا کے حوالے سے ہم نے ایک پلے لسٹ بنائی ہے، اس میں یہ ساری انفارمیٹیو ویڈیو موجود ہے، ضرور وزٹ کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔